ہم مسلمان ہیں، کیا آپ اس بات کو مسلمانوں کو ختم کر دے گا؟ اس کی تو 90 نسلیں بھی ختم نہیں کرنے کی۔ یو کا آسمان سے آیا ہے۔ یوگی کی سرکار میں گنڈا گردی ختم نہیں؟ یوگی خود گنڈا ہے، یوگی خود گنڈا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چلو کرو میرے پہ کیس۔ یوگی خود ایک گنڈا ہے، اس کی ہسٹری دیکھو، اس کا ریکارڈ دیکھو، اس کی FIR دیکھو۔ میرا نام محمد وسیم، کہاں رہتے ہو؟ ضلع غازی آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ساری دنیا کے انسان چین اور سکون امن کی زندگیاں گزارے۔ بس یہی ہم چاہتے ہیں، ہماری شریعت نے یہی ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے یہی دعا مانگنے کے لیے کہی ہے۔ تو الحمدللہ کوئی مسلمان، اور مسلمان جس شریعت کو مانتا ہے وہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے، زبردستی کرے، کوئی کسی کو گالیاں دے۔ تو دوستو بہت سارے لوگ تیش میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، کسی کو کچھ بات کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ہم کو کسی کو کچھ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہم بے بس نہیں ہیں، ہمیں اللہ کا سہارا ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے۔ کوئی کچھ ہمیں کچھ بولتا ہے تو پھر ہم آسمانوں کی طرف، اللہ کی طرف، اپنے رب العالمین کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا فیصلہ مکمل کرنے والا رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہ ایک صاحب کس طریقے سے جوش میں آ جاتے ہیں اور ہوش کھو جاتے ہیں، کچھ بات چیت کر دیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ذرا سنیے کہ یہ صاحب جو ہے کتنے جوش کے ساتھ جو ہے وہ کچھ میڈیا کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیا آپ اس بات کو مسلمانوں کو ختم کر دے گا؟ اس کی تو 90 نسلیں بھی ختم نہیں کرنے کی۔ یو کا آسمان سے آیا ہے۔ یوگی کی سرکار میں گنڈا گردی ختم نہیں؟ یوگی خود گنڈا ہے، یوگی خود گنڈا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چلو کرو میرے پہ کیس۔ یوگی خود ایک گنڈا ہے، اس کی ہسٹری دیکھو، اس کا ریکارڈ دیکھو، اس کی FIR دیکھو۔ میرا نام محمد وسیم، کہاں رہتے ہو؟ ضلع غازی آباد۔ اتنا جوش، اتنا غصہ میڈیا کے سامنے، اور پھر اپنا ایڈریس بھی بتاتے ہیں، اپنا پتہ بھی بتاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا دیکھیے آپ۔ تو دوستو کس نے کہا ہے کہ ہم کسی کو گالی دیں اور اس کا جو ہے ہمیں اس طرح سے بدلہ ملے، ہم بے عزت ہو جائیں؟ کیا ضرورت ہے دوستو؟ ہمیں بہترین ایک ہتھیار دی گئی ہے کہ وہ دعا ہے۔ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم نے جانتے پہچانتے ہوئے بھی پھر ہم ایسے غلطیاں کریں تو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، اس ملک میں مسلمان کے علاوہ جو بھی کچھ بھی بولتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، لیکن مسلمان کوئی بات اپنی زبان سے نکالے تو پھر وہی بات اس کے سر پہ مصیبت اور بلا بن کے آئے گی، اترے گی۔ ہم صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چلیں، ایسے حالات ہم پر نہ آئے کہ ہم سمجھ بوجھ کے ساتھ کام لینے والے بنے۔ کوئی بندہ ہے نا کسی پر ظلم کرتا ہے تو جو مظلوم ہے وہ مظلوم اس سے کہتا ہے کہ میں تیرا قصہ دیکھ لوں گا، میں تیری ایسی کی ویسی کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے حال پہ ان کو چھوڑ دے گا کہ تم نے کہا ہے اور اس نے تمہیں ظلم کیا، اس نے تمہیں تکلیف پہنچا ہے اور تم نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھائی تو ہی دیکھ لے۔ ہم کیا دیکھ لے سکتے ہیں دوستو؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، جب کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، ظلم کرتا ہے ہم پر، تو ہم کہیں کہ اے اللہ تو دیکھ لے، تو پھر میدان میں اللہ اترے گا، اس کے مقابلے میں اللہ اتر آئے گا، اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا غصہ آئے گا، بدلہ اللہ نکالے گا۔
تو پھر آپ سوچئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہم بس صبر کریں، اللہ کی ذات سے امید لگائیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. ہمارے لیے بہترین طریقے دی گئی ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، صبر کرنا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم سے زیادہ اگر ہم بھی ہوتے اس جگہ میں، بدلہ لینے کی جگہ میں، ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جیسا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. کیوں دوستو ہم ذلیل ہو جائیں؟ کسی کے ہاتھ میں ہم کیوں پھنس جائیں؟ ایسا نقشہ اپنا خود ہم کیوں بنائیں کہ ایسے چیزوں سے دور رہیں، باز آ جائیں، کہ ایسے چیزوں سے بچے. یہ چاچا دیکھیے کیا کیا غصے میں آ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں. کیا ضرورت ہے دوستو؟ دیکھیے کتنا غصے سے بات کرتے ہیں، کتنا جو ہے وہ ہمارے ہندو بھائیوں کے ان کے دیوی دیوتاؤں کو گالی دیتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ کس نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین؟ کس کا دین اس کو پیارا ہے؟ اگر وہ لوگ گالی دیتے ہیں، وہ لوگ کچھ بولتے ہیں، تو اللہ بھی سن رہا ہے. بس ہم دعا مانگیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے. اور یہ چاچا نے تو جو ہے کہہ دیا. پھر اس کے بعد پہلے سنیے کیا بول رہے ہیں، کتنے غصے سے چچا جو ہے بات کر رہے ہیں. اچھا جی، دیکھا میرا کا کر لے، کوئی دیکھے گا میرے کو خود چڑھا دے، آکا چڑھا دے. آکا لا رہی ہے تو اصلی بھگوان ہے بجرنگ بلی. بجرنگ بلی تمہارے کو بجرنگ دل ایکتا بتائے گی کسی دن. پھر وہ تو انسان ہے، قدرت کی بات پڑا تو سمجھ میں آ گیا. بھگوان ہے وہ، بھگوان کو تم گالی بک رہے ہو. میں بک رہا ہوں تیرے ٹانگ میں ٹوٹ جائے اور پھر ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو دوستو اتنا غصہ، اب پھر دیکھیے ان کی حالت کیا ہو گئی ہے. لوگوں نے جو ہے ان کے اوپر کمپلینٹ کر دی. پولیس جو ہے ان کو پکڑ کر تھانے میں لے گئی، اور پھر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. دوستو تیش میں آ جانا، غصے میں آ جانا، جوش میں آ جانا، کچھ کہہ دینا، اور پھر جو ہے ہاتھ جوڑنا، کان پکڑنا، کیا ایک مسلمان کو شوبہ دیتا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ یہ بھڑکانے والے بھڑکاتے رہیں گے، ہمیں اشکالنے والے اشکالتے رہیں گے. ہم کو بھڑکنا بھی نہیں ہے، ہم کو اچکنا بھی نہیں ہے، ہم کو غصے میں بھی آنا نہیں ہے، تیش میں بھی آنا نہیں ہے، جوش میں بھی آنا نہیں ہے. ہوش کے ساتھ کام لینا ہے. یہ لوگ اس لیے بھڑکاتے ہیں، اچکاتے ہیں، اور جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں، اور اس کے ساتھ ہم ظلم زبردستی کرنے کے لیے راستہ کھلے. وہ راستہ ہم خود ہی کھول رہے ہیں دوستو. ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو کہ بس ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ہاں بے شک ہو رہا ہے، یہ تو کھلی بات ہے. یہ تو بالکل کھلی بات ہے کہ ہندوستان کا بچہ جانتا ہے، ہر ناگرک جانتا ہے، ہر عورت جانتی ہے، ہر بوڑھا جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے، ہر قوم والا جانتا ہے، ہر مسلک اور مذہب والا جانتا ہے کہ مسلمانوں پہ ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. کہ اتنے سب کو معلوم ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ کیا باخبر ہے کہ بے خبر ہے؟ اللہ تو باخبر ہے. اللہ وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جو کوئی انسان، کوئی مخلوق دیکھ نہیں سکتی. وہ علم اللہ جانتا ہے. کوئی دنیا کا کوئی فلاں سے فلاں، بڑا سے بڑا دانشور بھی وہ علم نہیں جانتا جو علم اللہ جانتا ہے. وہ علم کوئی پیغمبر بھی نہیں جانتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا جو علم اللہ جانتا ہے. اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی؟ تو دوستو اللہ کی مصلحت کو سمجھے کہ ہم کو جوش میں آنا نہیں ہے، ہمیں غصہ کرنا نہیں ہے، ہم ہوش کے ساتھ، دماغ کے ساتھ کام لینا ہے. تو ہم کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور جو ہے پھر ہم بے عزت ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے جوش والے کام کر کے اور اس کے بعد بے عزت ہونے سے بچائیں. ہر مسلمان کی حفاظت کریں اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ہدایت عطا فرمائے. دوستو آپ بھی اپنی جگہ پر رہتے ہیں، کوئی آپ کو جو ہے بھڑکانے والا بھڑکاتا رہتا ہے، کبھی ہم کو بھڑکنا نہیں ہے.
ہم کو جو ہے جوش میں آنا نہیں ہے، بس ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے تو خود بخود انشاءاللہ العزیز وہ تمام کام ہو جائیں گے۔ جو کام اللہ بناتا ہے وہ کبھی بگڑتا نہیں ہے۔ ہمارے کام ہمارے کیے جانے والے کام ہو سکتے ہیں کہ بگڑے، لیکن اللہ جو کام بناتا ہے وہ کام کبھی بگڑتا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔